اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استمشی اختک، جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، فتقول هل ادلکم، اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کو بتاؤں، علی من یکفلہ، اگر آپ کہو تو میں آپ کو بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے۔ فرجعناک الی امک، پھر تیری ماں کے پاس ہم نے آپ کو پہنچایا۔ کی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ وقتلت نفسا، تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ فنجیناک من الغم، اس پر بھی ہم نے آپ کو بچا لیا۔ وفتناک فتونا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا۔ استمشی اختک، جب کہ آپ کی بہن چل رہی تھی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، تو آپ کی بہن نے کہا ان لوگوں سے کہ کیا میں آپ کو بتاؤں جو اس کی نگہبانی کرے، اس کی کفالت کرے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچے تو جب فرعون کی بیوی نے مختلف دائیوں کو بلایا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا۔ تو وہ آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ یہ بچہ تو کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پی رہا، یہ تو اسی طرح بھوکا مر جائے گا۔ اب جب یہ بات مشہور ہوگی تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں بھیجا تھا کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جائے گا اور کہاں جا کر ٹھہرے گا اور موسیٰ کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب اور تلاش میں وہ بھی گھر سے نکلی ہوئی تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے ہیں اور کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پئیں گے، تو کیوں نہ میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ایسا گھر کہ جہاں پر اس کی اچھی طریقے سے کفالت ہو سکتی ہے اور یہ وہاں پر دودھ بھی پیے گا۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ بڑی خوش ہوئی کہ کوئی ایسی عورت ہو جس کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا، پھر والدہ نے کہا کہ میں یہاں دودھ نہیں پلاؤں گی بلکہ میں اس بچے کو گھر ہی لے کر جاؤں گی اور وہاں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بہن کے کہنے کے مطابق جب ان کی ماں کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا۔ تو اس پر فرعون کے گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ چلو کسی کا دودھ تو اس بچے نے پیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا اور ان کی اجرت بھی مقرر کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور اس پر اجرت بھی لے رہی ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کے پاس لوٹا دیا، یہ اسی کے بارے میں ہے کہ فرجعناک الی امک، کہ ہم نے آپ کو آپ کے ماں کے پاس دوبارہ پہنچا دیا، لوٹا دیا۔ کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ اب ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور ساتھ ہی اجرت بھی لے رہی ہے کہ فرعون نے خود ہی اجرت بھی مقرر کر دی کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں، ہم آپ کو اس پر اجرت دیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کے پاس گئے، وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش بھی کی، ان کو دودھ بھی پلایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بنی اسرائیل میں عام اعلان تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف پیدا نہیں فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ان کی حفاظت بھی فرمائی
ان کو زندہ بھی رکھا، بلکہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے خود ہی فرعون نے انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عورت بھی دودھ پلائے گی اس کی اجرت فرعون کے ذمے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ بھی پلا رہی ہیں اور ساتھ اجرت بھی لے رہی ہیں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، یہ ایک دوسرا انعام ہے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک قبطی جو کہ کافر تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا، اور ایک بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اب بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو طاقت زیادہ دی ہوتی ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے صرف تھپڑ مارا کہ تم نے اس بنی اسرائیلی پر زیادتی کیوں کی ہے، تو وہ مر گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ جب ان قبطیوں کو پتہ چلے گا، فرعون کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا ہے، تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس ڈر اور خوف سے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور مدین چلے گئے۔ تو وہاں پر پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر ہم نے آپ کو اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، یعنی کئی موقع ایسے آئے کہ ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ کئی سال تک مدین کے لوگوں کے پاس ٹھہرے، یعنی وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا مہر مقرر کیا تھا کہ آپ 10 سال تک ہماری خدمت کریں گے، تو 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت کی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ بھیجا۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ کئی سال تک مدین کے لوگوں کے پاس ٹھہرے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، یعنی دوبارہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي، جاؤ آپ اور آپ کا بھائی یعنی ہارون علیہ السلام میری نشانی لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، کہ بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، بڑی سرکشی کی ہے اس نے۔ فقولا لہ قولا لینا، اور آپ دونوں اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید کہ وہ سمجھ جائے اور ڈر جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 2 سال تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے رہے دعوت دینے کے لیے، لیکن دربار والوں کو جا کر کہتے کہ ہم فرعون سے ملنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی ڈر کے مارے فرعون سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو آخرکار جب وہ فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرعون کو دعوت دی، تو وہ کہنے لگا کہ کیا تمہارا میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو وہاں جاتے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، کہ وہاں جا کر نرمی سے بات کرنا۔ تو یہ دعوت اور تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی انسان کسی کو دعوت دے تو اس کو نرمی سے دعوت دے، نرمی کے ساتھ بات کرے، کہ ہو سکتا ہے نرم بات اس کے دل پر اثر کر لے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں، اور دوسری طرف فرعون جو کافروں کا سردار ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ تو کوئی بھی داعی نبی سے بڑا داعی نہیں بن سکتا، اور جس کو وہ دعوت دیتا ہے وہ فرعون سے بڑا کافر نہیں ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کہ نرمی سے بات کرو، تو پھر باقی جو لوگ دعوت دینے والے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب کسی سے بات کریں دین کے بارے میں تو نرمی سے بات کریں۔
قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس جانے لگے تو اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ قال، ان دونوں نے فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا، کہ کہیں فرعون ہم پر زیادتی نہ کرے، او ان یطغی، یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ اور بھی زیادہ سرکش ہو جائے یا ہمارے اوپر زیادتی کرے۔ قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ دونوں خوف مت کھاؤ، خوف نہ کرو، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا بھی ہوں، وارا، اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ولا تعذبہم، اور ان کی سزائیں موقوف کر دے، ان کو عذاب مت دے۔ بنی اسرائیلیوں کو فرعون نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اور ہارون علیہ السلام کہ جاؤ اس سے کہو کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ہمارے ساتھ بھیجو اور ان کو عذاب مت دو، یعنی ان پر ظلم مت کرو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، دراصل سلامتی اسی کے لیے جو ہدایت کا پابند ہو جائے، جو ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اسی کے لیے عذاب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا کہ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہو کہ قد جئناک بآیۃ من ربک، کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی رب کی نشانی لے کر۔ تو جب ان دونوں بھائیوں نے اس سے یہ بات کہی کہ ہم آپ کے پاس آپ کے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، تو کہنے لگا کہ آپ دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم هدی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی ہے، ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ قال علم عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں اس کتاب میں موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم بھی ہی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاخرجنا به، پھر ہم ہی نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے، ازواجا من نبات شتى، مختلف قسم کی پیداوار، کلوا، کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔